وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام علیکم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم سامعین، یہ سوالات کے سلسلے میں پہلا سوال آپ لوگوں نے سنا کہ کسی صاحب نے سوال کیا اور اصل میں ان کو اس کانفرنس سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی. بات اصل یہ ہے، سمجھ گئے نا کیوں؟ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ امام شافعی اہل حدیث تھے، تو اہل حدیث تھے تو وہ تو یہ کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے ایسے؟ ورنہ بہت آسان سے جواب ہے. نمبر 1، فجر کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ میں بہت بڑا فرق ہے، پہلے یاد رکھیں. شافعیہ ہیں لیکن شافعی نہیں ہیں، یاد رکھنا، بڑا فرق ہے. امام شافعی کہتے ہیں، اٹھاؤ کتاب علوم، ہم نے سب رکھا ہے خرید کر کے. امام شافعی کہتے ہیں وتر میں فجر کی نماز میں وتر میں مستحب اور بہتر سمجھتا ہوں، اور شافعیہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس طرح وتر میں قنوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تجربہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امام چلا جائے گا سجدے میں، وہ ابھی کھڑے رہیں گے، اور تجربہ کیا ہوگا. یہ واجب سمجھتے ہیں، امام نے کیا سمجھا تھا؟ مستحب سمجھا. نمبر 2، تمام احادیث صحیحہ کو اکٹھا کیا گیا. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں بڑے واضح لفظ میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے فجر میں قنوت ثابت بھی ہے اور وہ ثابت نہیں ہے، لیکن 90% آپ سے نہ کرنا ثابت ہے اور کبھی کبھار آپ سے کرنا ثابت ہے. اور ہمارے امام شافعی نے کہا بھائی ہمارے قول اور عمل کو نہ دیکھو، ہم جو کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہوگی اسی پر تم عمل کرنا. کریں کیا؟ امام صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو تم اس پر عمل کرنا. تو گویا کہ وتر کا چھوڑ دینا، نماز وتر میں نماز فجر کے دوسری رکعت میں قنوت نہ پڑھنا ہی اصل میں امام شافعی کے قول کی اطاعت ہے. کافی ہے؟ کافی ہے نا؟ چونکہ بہت سوالات ہیں. ہمارے ایک ساتھی کرے تو فجر تک پورے نہیں ہوگے. دوسرا سوال اہل حدیث وتر میں پڑھتے ہیں. وتر میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں نبی علیہ السلام سے نماز وتر میں دعا پڑھنا ثابت ہے. اور شافعیہ کے ہاں صرف 15 دن رمضان کے آخر میں ہے، 11.5 مہینے قنوت ان کے ہاں وتر میں نہیں ہے کہاں؟ رمضان کے آخر میں. اور ایک بات اور بتائیں، احادیث صحیحہ و صریحہ میں موجود ہے. بچے نے پوچھا یار والد صاحب آپ فجر میں قنوت کیوں نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے بندے، میں اللہ کے رسول کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھے، عثمان والی کے پیچھے پڑھے، ہم نے سب کے پیچھے پڑھے. فجر کی نماز میں ہم نے قنوت پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا.
احادیث صحیحہ موجود ہیں نہ پڑھنے کی، اسی لیے امام شافعی کی اس قول کو مرجوح قرار دیتے ہوئے ہم ان احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور کسی امام کے قول کو حدیث کے خلاف دیکھ کر کے چھوڑ دینا یہ عین اطاعت ہے امام کی، نہ کہ ذرا سا کچھ مشکل ہوگی۔ چلو، کیا امام شافعی کی خلاف؟ اچھا، امام شافعی رکوع میں گھٹنا ٹیکتے تھے، گھٹنا ٹیکتے تھے۔ میرے بھائی، امام شافعی نہیں، احمد بن حنبل ٹیکتے تھے، کیا کریں گے آپ؟ ابو حنیفہ بھی ٹیکتے تھے۔ ٹیکنے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے کہ اتنے لوگ یہ کرتے تھے اتنا وہ کرتے تھے۔ 3 احادیث ہیں، سن لو۔ کتنی حدیث ہیں؟ 3۔ ایک حدیث ہے دو حدیثیں قولی ہیں، 2 حدیثیں فعلی ہیں اور ایک حدیث قولی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھتے، ہاتھوں کو بعد میں رکھتے، ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، فعلی حدیث عبداللہ ابن عمر کی، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں ہاتھوں کو پہلے رکھا کرتے تھے، گھٹنا بعد میں رکھتے تھے۔ اب دیکھیں، اب 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہے۔ اب تیسری حدیث، ان دونوں حدیثوں میں کون سی بات زیادہ قابل قبول ہے؟ اب وہ سنو، اس حدیث کو سامنے رکھا گیا جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگوں، جب تم نماز پڑھتے ہو تو سجدے میں جانا ہو تو وہ اونٹ کے مانند، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے سجدے میں تم نہیں بیٹھا کرو، بلکہ سجدے میں پھر آپ نے قول فرمایا وَلْيَدْعَ يَدَيْهِ، اونٹ اپنے گھٹنے رکھتا ہے پہلے، تم اپنے گھٹنے نہ رکھو، اونٹ کی مخالفت کرو، اپنے ہاتھوں کو رکھا کرو۔ اب 3 حدیثوں میں ایک حدیث ہے جس پر آپ کے قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمل کرتے تھے، دوسری فعلی حدیث ہے جس میں ہم اہل حدیث نہیں، دنیا کے سارے اہل حدیث عمل کرتے رہے، اور تیسری حدیث ہے ان کے تائیدی قولی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا فلا یبرک احدکم کما یبرک البعیر، ایسے نہ بیٹھو سجدے میں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ اب اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ یہاں بھی بعض لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوا، وہ کیا؟ لوگوں نے، ذرا یاد رکھنا، آدمی کی کہنی یہ ہڈی نکلی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھٹنا جو ہے وہ چوڑا رہتا ہے۔ ہاتھ میں، ہاتھ کے یہ ہڈی جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے اور ایسے مڑتی ہے، یہ دیکھو، اور پیر اس طرح سے مڑتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے۔ 4 پیر والے جانور کو آپ دیکھیں گے تو ان کے، کبھی دیکھا ہے، پچھلی دونوں ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اور اگلی ٹانگیں چوڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اب حدیث واضح ہے، اللہ کے رسول نے صراحت کر دیا وَلْيَدَعَ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو رکھو۔ کیوں؟ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے کس کو ٹیکتا ہے؟ گھٹنا ٹیکتا ہے، اور اونٹ کے گھٹنے جو ہیں پچھلی ٹانگوں میں نہیں بلکہ اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ آپ تجربہ کریں، اگر کہیں ابھی نکلے گائے اور بیل ملے تو دیکھ لو کہنی کہاں ہے اور گھٹنا کہاں ہے۔ گھٹنا اگلی ٹانگوں میں ہوتا ہے، اسی لیے اونٹ جب بیٹھتا ہے تو گھڑام سے پہلے گھٹنا ٹیکا، پھر ٹنگا رہا، اب پیچھے بعد میں اپنے سمجھو ہاتھ، اپنی کہنی موڑا،
پھر اس کے بعد کہیں بیٹھتا ہے، تو گویا کہ اونٹ جیسے بیٹھتا ہے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اونٹ پہلے کیا رکھتا ہے؟ گھٹنا۔ ہمیں گھٹنا نہیں رکھنا ہے بلکہ ہمیں ہاتھ رکھنا ہے۔ اب ان حدیثوں کے روشنی میں ہم تمام اہل الحدیث کا قول یہی ہے کہ دونوں عمل جائز ہیں، لیکن افضل ہے ہاتھ پہلے رکھنا۔ کیوں؟ دو حدیثوں میں جس میں قولی ہے ہاتھ رکھنا آیا ہے اور ایک حدیث میں گھٹنا ٹیکنا ہے۔ اور ایک بات اور بتائیں، ہم اہل الحدیث تو ماشاءاللہ ایک چیز اگر دسیوں طریقے سے ثابت تو سب کو مانتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ سب کو مانتے ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں کو مانتے ہیں، لیکن ان میں افضل اور غیر افضل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ آدمی ہاتھ کو پہلے رکھے اور گھٹنا بعد میں رکھے۔ نمبر 3، شافعی تراویح کا مسئلہ۔ میرے بھائی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے مکے والوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کیوں پڑھتے ہوئے دیکھا؟ عمر کے قول سے وہ لوگ لیا کرتے تھے، لیکن مدینہ پہنچا تو یہاں 40 رکعت پڑھتے ہیں، ڈبل پورا، وہ بھی نہیں پورا ڈبل۔ لیکن مسئلہ ہے سنت کا، اللہ کے نبی کتنا پڑھتے تھے؟ امام شافعی نے بات صاف کر دیا کہ لوگوں عمر پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، امام شافعی نے امانت دیانت کے ساتھ یہ نہیں لکھ دیا کہ سنت ہے، جیسے ہمارے ہاں لکھ دیا جاتا ہے رمضان کا اشتہار دیکھنا، رمضان 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے سنت مؤکدہ ادا نہیں کیا تھا۔ اور ایک صاحب بہت تیز نکلے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 20 رکعت میں سے 12 اصلی ہے سنت مؤکدہ ہے، 8 اصلی ہے سنت مؤکدہ ہے، اور 12 جو ہے صحابی کے اس سنت غیر مؤکدہ کر دو۔ ہاں، اس کو کیا بنا دو؟ سنت غیر مؤکدہ۔ ہمارے یہاں ایک بڑے مولانا شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، ہمارے علاقے کے سب سے بڑے مولانا، ان کا بچہ حافظ ہو گیا، نابالغ تھا۔ کیا تھا؟ نابالغ تھا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ بچہ تراویح پڑھائے تاکہ مدرسے کا نام ہو، دو لوگ چندہ دیں گے خوب، لیکن قوم نے کہا بھائی بچہ تو تراویح نہیں پڑھا سکتا، آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا لیکن وہ نابالغ ہے۔ تو بڑے تیز تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، اصلی جو 8 رکعت ہے میں بالغ پڑھا دوں گا، اور پچھلی جو ہے 12 اور نقلی نابالغ بچہ پڑھائے گا۔ دیکھا آپ نے میرے بھائی، دنیا تسلیم کر رہی ہے، دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ تراویح اللہ کے رسول نے صرف کتنی پڑھی ہے؟ 8 رکعت، دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے شافعی مذہب پر، یاد رکھو، شافعی مذہب پر امام بہقی کے بعد، یاد رکھو، امام شافعی کے بعد، امام بہقی کے بعد، یعنی کہا جاتا ہے پوری شافعیہ پر امام شافعی کا احسان ہے، لیکن امام بہقی کا خود امام شافعی پر احسان ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ امام شافعی پر سب سے بڑا احسان کس کا؟ امام بہقی کا۔ اور امام بہقی کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مصری صاحب تفسیر جلالین، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے جو آج ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، اس جواب کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اس اعتراض کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے المصابیح۔ کیا نام ہے؟ المصابیح۔ اور آج وہ فتاویٰ ان کا شائع ہے، اور الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، لیکن اس کتاب کا ترجمہ سب سے پہلے ہمارے استاد محترم مولانا شفیع الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ صاف لفظوں میں کہتے ہیں تراویح کے بحث میں کہ نبی علیہ السلام سے 8 رکعت تراویح سے زیادہ ثابت نہیں ہے، نہ آپ نے پڑھا اور نہ کبھی پڑھنے کا حکم
دیا ہے، اور کہتے ہیں پھر 20 کو خاص بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمر فاروق نے 20 پڑھ کا حکم دیا تھا، وہ بھی سند صحیح نہیں ہے، غیر صحیح سند ہے۔ اٹھاؤ امام موطا امام مالک، عمر فاروق نے بھی جو حکم دیا ہے احادیث صحیحہ کے روشنی میں وہ بھی 8 ہی رکعت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ نہیں، بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دو، جواب کافی ہو گیا۔ چلو، امام سیوطی کہتے ہیں 20 ہی نہیں، 20 رکعت مکے والوں نے بھی سنت نہیں، مدینے والوں نے اتنا پڑھا، تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نفلی نماز تھی، اس کی کوئی تحدید نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں تحدید تو نہیں ہے، لیکن نبی نے ایک عمل کیا ہے، اسی کی اتباع میں خیر و برکت ہے۔ ارے بھائی تم وہاں بیٹھو تو مشکل ہو جائے گی نا، تم یہاں کرسی بیٹھو نا، یہ کرسی تمہارے لیے ہے۔ کسی نے، میرا خیال سے طالب علم میں اچھی بات ہے، ہم سے شاید کوئی حوالہ چھوٹ گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ کی جو حدیث بیان کی تھی، غالباً ہم سے حوالہ رہ گیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی مولویوں کو پکڑ لیا کرو، جانے نہ تو ساری اصلاح ہی ہو جائے۔ لیکن مشکل کیا ہے، مولویوں کو پکڑتے نہیں تم لوگ۔ دیکھو یہ حدیث بہت طویل اچھے انداز میں طبقات ابن سعد الکبریٰ میں ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ طبقات ابن سعد الکبریٰ۔ تو بھائی نے سوال کیا تھا، آپ نے حدیث بیان کیا ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا، حوالہ دینا بھول گئے ہوں گے۔ بہت سارے حوالے تھے جن میں سے ایک ہے طبقات ابن سعد۔ تم کرسی لے کے یہاں بیٹھ جاؤ، جلدی جلدی نا۔ السلام علیکم، اس میں لکھا السلام علیکم، سوال پڑھ کے سناؤں؟ کسی بھی جواب کافی ہے۔ سوال کیا ہے؟ کتاب الرسالہ، مصنف امام شافعی کی وضاحت کریں اور تعارف کروائیں۔ میرے خیال سے الرسالہ کا تذکرہ کسی نے کیا ہے؟ میرے بھائی الرسالہ، یہ کاش کی موقع ہوتا تو سننے بھی مزہ آتا، بیان کرنے بھی مزہ آتا۔ یہ بڑی تاریخی کتاب ہے، بہت اختصار کے ساتھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کہاں ہوئے؟ مصر میں، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم کہاں حاصل کی؟ مکے میں۔ مکے کے اساتذہ سے حدیث حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، امام مالک سے پڑھی حدیث۔ یہ کیا ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھ لینے کے بعد بڑی دلچسپ داستان ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں، یاد رکھیں، اور پھر انشاءاللہ کسی تفصیل موقع پر تفصیل سے، لیکن اختصار۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے سے مدینہ آئے، مدینہ میں تعلیم حاصل کی، مدینہ سے مزید حاصل کرنے کے لیے عراق ہوتے ہوئے بغداد جانے کا، بغداد اور مصر کا ارادہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اہل الرائے بڑے زوروں پر تھے۔ کون؟ اہل الرائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل الرائے بڑی فضیلت کا لفظ ہے، یہ بھی سن لینا، بہت فضیلت کا لفظ ہے۔ اور اہل الرائے کا غلبہ تھا، اور غلبہ کیا تھا؟ اس میں بڑی عقیدگی، انکار حدیث، حدیث کے انکار کا، حدیث کی جھوٹی تعویل کا، حدیث کے رد کرنے کے لیے ہزاروں قسم کے بہانے تیار کر لیا تھا اہل کوفہ اور اہل عراق نے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی مامون رشید کے زمانے سے جب علوم عقلیہ، منطق کا، فلسفہ کا اور ہندوستانی سنسکرت کا، جو ہندوستانی فلسفہ جو سنسکرت زبان میں تھا اس کا ترجمہ ہوا عربی میں، تو کہا جاتا کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑی کیا ہوتی ہے؟ لذیذ۔ اب لوگ اہل عراق، اہل کوفہ، یہ لوگ اب کتاب و سنت سے زیادہ کدھر پڑھنے لگے؟ کیا پڑھنے لگے؟ وہ نیا علم۔ اور وہ نیا علم جو تھا، عقلی علم جو ہے، یہ کتاب و سنت سے ٹکرا رہا تھا۔ کلمہ گو تھے، اب کوئی اہل الحدیث ان کے سامنے حدیث پیش کرتا تو صغرا کبرا نکال کر کے کہتے نتیجہ یہ نکلا، کلو باجا کلو جادہ، نتیجہ یہ نکلا۔ آئی بات سمجھ؟ یہ منطق تھی۔
تو انہوں نے بڑے ڈرامے، اہل الحدیث جائیں سیدھے سادے اللہ کے رسول کا فرمان پیش کریں، اور وہ منطق فلسفہ، بہت لوگ تنگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو امام شافعی سے بھی مناظرہ شروع ہوا، لیکن امام شافعی، میں کھلے لفظ میں کہتا ہوں واللہ، آج یہاں سے جانے کے بعد ہی میں نے غور کیا، جس طرح سے اہل الرائے نے، اہل عراق نے رائے اور قیاس اور عقلی دلائل کو سامنے لا کر کے حدیث کے رد کرنے کا اور جھوٹی تعویلیں کرنے کا اور قرآنی آیات کو توڑ مڑوڑ کر کے کسی اور معنی میں بیان کرنے کا سلسلہ جو قائم کیا تھا، شاید کہ پوری دنیا کو لے ڈوب تھے، لیکن اللہ رب العالمین بر وقت، کہا جاتا ہے ہر فرعون را موسیٰ باشد، ہر فرعون کا سر کچلنے کے لیے ایک موسیٰ کو اللہ ضرور بھیجا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بر وقت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، جنہوں نے اہل عراق کو، اہل کوفہ کو، ان تمام لوگوں کو ہر اعتبار سے قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، مناظرہ کے ذریعے انہوں نے ان کی تردید کی، مناظرہ کیا، اور اس طرح سے امام شافعی کو میں نے کہا بروقت اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر کے بھیجا، تاکہ ہر فتنے جو یہاں سے نکلتے ہیں اس کا قلعہ کما کریں اور ہر فتنے کو کچلیں۔ بہرحال جب آگے بڑھیں تو ایک امام ہے بڑے اہم، ان کا نام یاد رکھنا، امام عبد الرحمن ابن مہدی امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ۔ امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ اہل عراق، اہل الرائے اہل الرائے نے ان کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ جب امام شافعی سے ملاقات ہوئی، الرسالہ، امام شافعی سے جب ملاقات ہوئی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مطالبہ کہ امام شافعی کے دلائل، ان کی مناظرہ قوت، ان کی صلاحیت، باطل کو قلعہ کما کرنے کا جو اللہ نے جذبہ امام شافعی کو دیا تھا، تو امام عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ جو امام الجرح والتعدیل تھے، جو اہل راہ سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکے تھے، انہوں نے کہا یا شافعیو، اے شافعی، کوئی ایسی کتاب لکھ دیتے جس سے ہم ان کے مقابلہ کر سکیں، اہل الرائے کا جواب دے سکیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سوال پر یہ کتاب لکھی، الرسالہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ الرسالہ، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں وصول فقہ کی کتاب، سب سے زبردست وصول فقہ، سب سے زبردست وصول حدیث، یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلی کتاب جو تالیف کی گئی الرسالہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب رسالہ لکھ کر کے اہل الحدیث کے سامنے، کس کے سامنے؟ زور سے بولو۔ کیوں؟ امام شافعی کو اہل حدیثوں کے علاوہ وہاں کسی نے قبول ہی نہیں کیا، اور آج بھی اہل حدیث ہی قبول کیے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ورنہ وہ تو بیان کر دیے تھے، ابھی میں نے بامبے پروگرام بتایا، یہ تو وہ قوم ہے جس نے کہا کہ ابلیس حدیث گڑھی، تبلیغ کیا اور کہا اللہ اکبر، میری امت میں ایک نبی آدمی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ابن ادریس ہوگا، اور ابلیس سے بھی زیادہ میری امت کو برباد کرنے والا ہوگا۔ اہل الرائے نے تو یہ حدیث گڑھی تھی۔ الحمدللہ اہل الحدیث نے اس کتاب کو اپنایا، امام شافعی نے لکھا، اہل الحدیث نے قبول کیا۔ اب اس حدیث کو، اس کتاب الرسالہ کو لکھ کر کے جب دنیا میں عام ہوئی اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اہل حدیثوں نے دیکھا، جب دوبارہ پلٹ کر کے آئے، اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل حجاز نے اس کتاب الرسالہ کو دیکھا تو پوری دنیا کے اہل الحدیث، شافعیوں نے نہیں، کیوں؟ پھر شافعیت تھے ہی نہیں، یہ شافعیہ کب بنے ہیں؟ یہ تو محمود غزنوی نے ان کا مدرسہ پہلے کھول کر کے دیا ہے۔ محمود غزنوی کیا نام ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کھول کر کے دیا ہے مصر کے اندر۔ اس سے پہلے ان کا کوئی مدرسہ ہی دنیا میں نہیں تھا، اور 665 ہجری میں چاروں مذہب جو ہیں
سب کو ایک ایک 4 کرسیاں بنا کر کے بنائے گئے ہیں، یہ تو بہت بات کے ہیں۔ تو اہل الحدیث نے جب دیکھا تو امام شافعی کا لقب رکھا ناصر السنہ۔ کیا رکھا؟ ناصر السنہ، لقبوہ بناصر السنہ۔ یہ ناصر الحدیث ہے، یہ ناصر السنہ ہے، اہل راہ کا جواب دینے والا ہے، ان کا قلعہ کما کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی اختصار کے ساتھ میں نے بتایا۔ اور اگر کوئی ہمارے مشائخ میں سے یا علماء تو طلبہ جو ہیں اگر تفصیل چاہتے ہوں تو بہترین کتاب ہے مناقب شافعی۔ مناقب شافعی امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمت اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی امام شافعی کے مناقب پر، اور وہ کتاب آج مطبوع ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑی تفصیلات اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور پھر ایک بات اور بتا دیں جو بڑی اہم ہے، یہ کتاب، اس کتاب کو اتنی اہم کتاب سب لوگوں نے چھپا رکھا تھا۔ امام شافعی ایسے قلم سے لکھے اور قلم سے نوٹ کر کے لوگوں نے مصر کے کتب خانے میں رکھ دیا تھا۔ کسی شافعی کو اب ذرا سوچو کہ بھائی ہم شافعی، اگر تم شافعی تھے تو اپنے امام کی کتاب کیوں نہیں چھپائے تھے رسالہ؟ کیوں؟ اصل میں وہ گلے میں ہڈی بن جاتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے کبھی انہوں نے اس کتاب کو چھپایا ہی نہیں۔ اگر شافعی برحق ہیں اور امام شافعی سے محبت کرنے والے تھے تو آخر کیوں نہیں انہوں نے اپنے امام کی یہ کتاب چھپائی؟ وہ تو غلطی سے مزنی کو چھپا دیا، وہ بھی مصر میں چھپی، ورنہ تو وہ بھی نہ چھپتی۔ تو بہرحال یہ کتاب ناپید تھی۔ ہمارے علماء اہل حدیث کو کیوں ہمیشہ امام شافعی کو ناصر السنہ کہا گیا؟ ہمارے علماء اہل حدیث کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور جو دنیا سے جا چکے ان کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ ہمیشہ انہیں فکر تھی کہ یہ کتاب چھپائی جائے۔ ابھی ہم ان علماء اہل حدیث کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ چیز مقدر میں تھی۔ شیخ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام تھے، اپنے وقت کے مجتہد تھے، سب اعلیٰ درجے کا جو محدث تھا، انہوں نے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کتاب مسند کو ان کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے مسند احمد کی شرح لکھی، اور امام شافعی کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے ہمارے اہل حدیث عالم نے الرسالہ کو چھپا کر کے دنیا میں عام کیا۔ کسی شافعی مذہب والے یا فجر میں قنوت پڑھنے والوں کو توفیق ہوئی ہی نہیں۔ چلو بھائی، تقلید کی صحیح تعریف کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو پرانا ہو گیا، کیا کریں گے؟ دیکھو تقلید، مولانا قاری طیب صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، بڑے للکار کر کے لوگوں نے کہا تھا کہ تقلید کے وجوب پر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تھے، کہیں سن رہے تھے، اجلاس میں تو نہیں بلایا گیا، لیکن قاری طیب صاحب تک کیا، اچھا تقریر کر رہے تھے، تو شیخ الاسلام مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایک پرچی بھیجی، مولانا ذرا تقلید کی تعریف کریں اور آپ بتائیں آپ مقلد ہیں کہ غیر مقلد۔ اب قاری طیب صاحب بڑے پریشان ہوئے، تو تقلید میں یہ ذرا تقلید کی تعریف بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں، بڑی تاریخ رکھتی ہے، ذرا سمجھو اس کو پہلے۔ تو تقلید کی تعریف میں قاری طیب صاحب نے لکھ دیا ہوا اخذ قول الغیر بغیر دلیل۔ کیا ہوا اخذ قول الغیر بغیر دلیل؟ کسی امتی کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، آنکھ بند کر کے قبول کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو شیخ الاسلام نے کہا اگر یہ تعریف ہے تو آپ بتائیں آپ جن مذہب پر عمل کرتے ہیں ان کی دلیلیں آپ کو معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں، تو کہا آپ غیر مقلد ہو گئے۔ پھر نہیں، تقلید یہ ہے کہ بغیر
دلیل کے، اور آپ کہتے ہیں ہم دلیل رکھتے ہیں، دلیل معلوم ہے، تو دلیل ماننے والا تو کبھی مقلد ہوتا ہی نہیں، مقلد وہ ہے جو بغیر دلیل کے بعد قبول کر لے۔ یہ بڑا عجیب سا تاریخی ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے بھائی، اصول سرخسی سے لے کر کے وصول الشاسی، ان کی سب سے چھوٹی کتاب وصول فقہ کی، بیچ میں بہت ساری ہیں لیکن سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی، ہر کتاب میں یہی لکھا ہے التقلید هو اخذ القول بغیر دلیل۔ یہ ہے میرے بھائی تقلید، بغیر دلیل کے کسی کے قول کو آنکھ بند کر کے آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کر لینا، دوستو اس کا نام ہے تقلید۔ یہ جب تک مولانا محمود حسن دیوبندی، یا بات تو لمبی ہو جائے گی، جب مولانا حسین محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ جب مسلک اہل حدیث قبول کیا اور اپنے پرچہ اشاعت السنہ میں کتاب و سنت کی دعوت دینے شروع کر دیا، تو اس وقت تقریباً 19ویں صدی کے اواخر کی بات ہے، انہوں نے چند سوالات کیے اور جواب لینے کے لیے دیوبند میں گھس گئے۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں کیا کہ مولویوں سے کیوں نہیں بحث کرتے؟ ارے ہم تو گھس کے بات کیے ہیں بھائی، گھس کے بات کیے ہیں، گھس گئے اور ساری اعتراضات کیے۔ اب لاجواب ہو گئے تو مولانا ذرا سننا ہے تقلید کیا، تقلید کی حقیقت۔ مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور بعد والوں نے اب تقلید کی تعریف بدل دیا۔ اب یہ کہو تاریخ تقلید جدید اور تقلید قدیم۔ تقلید قدیم کی تعریف تو سن لیا، اب تقلید جدید، ان لوگوں نے تعریف کیا کی؟ اب ذرا غور سے سنو، اب اضافہ کہتے ہیں تقلید آنکھ بند کر کے قبول کر لینا تو شرک نہیں کرتے اسے، کہتے ہیں کسی امام، کسی مجتہد، کسی مجدد کے متعلق ذرا غور کرو، یہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اس نے یہ بات کہی، اس کے پیچھے کوئی دلیل اس کے پاس ضرور رہی ہوگی۔ آج کچھ فرق ہوا؟ یہ تقلید جدید تعریف کیا ہوئی؟ نہیں، ہم اندھے بن کر کے نہیں قبول کرتے، بغیر دلیل کے نہیں، ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں، اس حسن ظن کے ساتھ اپنے امام کی بات مانتے ہیں کہ امام کا کوئی قول حدیث کے خلاف نہیں ہے، کوئی نہ کوئی دلیل اس کے پاس رہی ہوگی، اس حسن ظن سے امام کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے۔ یہ ہے تقلید جدید، وہ ہے تقلید قدیم۔ بس کافی بیٹا۔ بدعت حسنہ اگر جائز نہیں تو قرآن میں اعراب کیوں لگایا گیا؟ اللہ اکبر۔ بھائی سوال یہ بڑی غلطی ہوتی، کیا قرآن بغیر اعراب کے پڑھا جاتا تھا؟ کیا قرآن کبھی بغیر اعراب کے پڑھا گیا؟ انعمتا کو کبھی انعمتو پڑھا گیا، یا انعمتی پڑھا گیا، یا انعمت پڑھا گیا؟ میرے بھائی حجت بازی کیوں کرتے ہو؟ کسی چیز کو وہیں رکھو۔ بدعت کا معاملہ یہ ہے، بدعت کہتے وہ عمل دین کے نام پر ایجاد کیا جائے اجر و ثواب کی نیت سے، جس کی کوئی نظیر اور مثال شریعت میں نہ ہو۔ میرے بھائیوں سیدھی سے بات ہے، قرآن اعراب لگائے جانے کے پہلے بھی پڑھا جاتا رہا اور اعراب کے ساتھ پڑھا جاتا۔ ان اللہ مع الصابرین کو ان اللہ مع الصابرون نہیں پڑھا گیا۔ جب سے قرآن آیا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک قرآن اعراب کے ساتھ پڑھا گیا۔ عرب میں نازل ہوا، عربی جانتے تھے، اعراب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب یہ اسلام آپ کو ملا، جہاں کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے، وہ کون سا علاقہ؟
خراسان، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ہمارا، جب آپ کے یہاں آیا تو آپ کے پڑھنے والے انا کو انا پڑھنے لگے، ماں کو مئو پڑھنے لگے، سمجھ گئے نا؟ اب یہ اعراب کی غلطی کر رہے تھے، پھر حجاج بن یوسف نے اعراب لگوا دیا تاکہ تمہارا قرآن درست رہ جائے۔ میرے بھائی اعراب پڑھا جاتا تھا، اعراب نازل ہوا تھا، اور لوح محفوظ میں قرآن بھی اعراب ہی والا منقول ہے، لیکن جب عجم میں آیا ان سے غلطی ہوتی تھی، اس غلطی سے بچنے کے لیے اگر کوئی انسان انعمتا کے بجائے انعمتو کہہ دے تو کیا خیال ہے، کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بھائی، انعمتا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے انعام کیا، اور اگر ہمارے بھائی بڑے بھائی جوش میں آئے وہاں تا نہ ہو اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم نے ان پر انعام کیا ہے، تو حنفی مذہب میں نماز بھی باطل ہو گئی، امام بھی کافر ہو گیا۔ اب کفر سے تمہاری نماز کی حفاظت کے لیے اصل میں اعراب لگایا گیا، یہ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی گئی، جو زبان سے کہتے تھے اسی کو قلم سے لکھ دیا گیا۔ چلو کیا ہے؟ اگر امام شافعی خود اہل حدیث تھے تو خود ان کی تقلید کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر اہل حدیث تو سبھی تھے، کس کی تقلید کریں؟ کوئی اہل حدیث، امام شافعی تو نہیں تھے، امام احمد بن حنبل بھی اہل حدیث تھے، امام مالک بھی اہل حدیث ہی تھے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں تو حنفی تھا لیکن ابو حنیفہ نے ہم کو اہل حدیث بنا دیا، اور کیا کرو گے بھائی؟ کہتے ہیں میں تو پیدائش سے حنفی تھا لیکن ابو حنیفہ نے ہمیں کیا بنا دیا؟ تو کس کی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات محدثین نے کہا، وہ یاد رکھو اچھی طرح سے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بڑا اہم، ہمیں تو بہت اچھی بات لگی، یاد رکھو۔ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو جو بھیجا، نبی کی اطاعت تو فرض قرار دیا، علماء کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس دین کی تبلیغ، ہدایت کی راہ بتانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ائمہ کا جو کام ہے مطاع نہیں بننا ہے، بلکہ ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ منصب و مقام ہے کہ امت کو دین پہنچائیں، لوگوں کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اب یہ ہے، تو اسی لیے اگر امام شافعی اہل حدیث تھے، ان سے پہلے بھی ابو بکر اہل حدیث، اللہ اکبر، نہیں اہل حدیث تھے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات منہاج السنہ کے اندر، یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ چاروں مذہبوں سے پہلے، چاروں اماموں کے پیدا کرنے سے پہلے ایک مذہب دنیا میں موجود تھا، وہی مذہب اصحاب رسول کا تھا، وہی تابعین کا تھا، وہی ائمہ مجتہدین کا تھا۔ بعد قبل ان یخلق السماوات والارض، سمجھ گئے نا؟ قبل ان یخلق ابا حنیفہ والشافعیہ والمالکیہ واحمد بن حنبل، یہ چاروں اماموں کے پیدا کرنے کے پہلے بھی ایک ہی مذہب اللہ نے دنیا میں رکھا تھا، وہ مذہب اہل الحدیث و مذہب اہل حدیث ہے۔ تو میرے بھائی پتہ چلا امام اہل حدیث ابو بکر بھی تھے، امام اہل حدیث عمر بھی تھے، امام اہل حدیث علی بھی تھے، امام اہل حدیث عثمان بھی تھے، امام اہل حدیث ابو ہریرہ بھی تھے، امام اہل حدیث شافعی بھی تھے، مالک بھی تھے، احمد بن حنبل بھی تھے۔ تو اگر امام کی مانے تو کس کی مانے؟ اسی لیے ہمیں جو حکم دیا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جی ہم کو کیسا پتا چلے گا کہ امام شافعی کا مسلک کیا غلطی ہو کیا صحیح ہے؟ ہمارے امیر محترم نے اتنا واضح طور پہ اتنی دیر تک بیان کیا، یہ سوال کا جواب سب ہو چکا ہے، سب کچھ ہے، معیار ایک ہے اطیع اللہ۔ اور ہم تو کہیں گے بابائے قوم جو ہندوستان میں
جنہوں نے بڑی حکمت سے کتاب و سنت کی دعوت دیا. معلوم کر لو. کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہم اپنے تمام محبت کرنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ روزانہ 4-5 حدیثیں پڑھیں اور اماموں کے قول کو فقہ کو ان حدیثوں کے سامنے پیش کریں. اگر حدیثوں کے مطابق ہیں تو قبول کریں, حدیثوں کے مطابق نہیں تو قبول نہ کریں. ساری نصیحتیں موجود ہیں بھائی. حاملہ عورت جو ابتدائی مرحلے میں ہو, اگر کسی وجہ سے وہ بچہ نہیں چاہتی, عورت کیسی جو بچہ نہیں چاہتی بھائی, ساری دنیا تو بچے کے لیے درگاہوں پہ جاتی ہے, سب تو بچے ہی کے لیے پریشان ہیں. بچہ کون عورت نہیں چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. ابتدائی مرحلے میں ہو, اگر کسی وجہ سے وہ بچہ نہیں چاہتی اور اسے ضائع کر دے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے, قرآن و حدیث کے روشنی میں وضاحت پیش کریں. کوئی کفارہ نہیں ہے, صدق کے دل سے توبہ استغفار ہے. اگر کسی عورت سے ایسی غلطی ہو گئی یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایسے جبر کیا اور اس سے یہ غلطی ہو گئی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں دوستو, توبہ اور استغفار ہے. رب کے سامنے روئے گڑگڑائے, اپنی مرضی سے صدقہ چونکہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار, او کما قال علیہ السلام. اپنے مرضی سے استطاعت پر کچھ صدقہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. 3 عورتیں عمرہ کو جانا چاہتی ہیں پر ان عورتوں کے ساتھ کوئی محرم نہیں. اس میں ایک عورت کا محرم ہے اور اس کا شوہر ہے, تو کیا اس کے ساتھ دوسری عورت عمرے کو جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. وہ بھی پوچھ رہے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. کسی اور سے پوچھتے تو کوئی حلالہ کر دیتا, نہیں حلالہ نہیں کرتا, نہیں کرتا. اللہ کے بندو جاؤ وہاں حج میں جہاں کیا کہتے ہیں جو ایجنٹ ہے, یہ عورت آئی, ہمارا کوئی محرم نہیں, کوئی بات نہیں, آئے ان کو بلایا, چلو بھائی ہم نے تم دونوں کو بھائی بہن بنا دیا. حلالہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو ہم لوگ ایسا نہ فتویٰ دیتے ہیں اس عورت پر عمرہ جایا ہے ہی نہیں ہے, حج بھی نہیں فرض ہے. جب تک محرم نہیں ہوگا تب تک نہ اس کے اوپر حج ہے نہ اس کے پاس اوپر عمرہ ہے. جھاڑ پھونک کرنے والا کیا توکل کے منافی ہے؟ اور روحانی امراض میں صبر کیا جائے. میرے بھائی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر آپ پڑھ کر کے دم کر لیتے ہیں, دعائیں مانگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر کوئی توکل کے خلاف نہیں. توکل کے خلاف یہ ہیں کہ ہر موقع پر جھاڑو چھو منتر کرنے والوں کے ہاں لائن لگا کر کے آپ کھڑے ہو جائیں. جہاں دیکھو کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ زکام ہو گیا 15 دن سے بچے کا ختم نہیں ہو رہا ہے. یہ بچہ رات کو روتا ہے, پتہ نہیں بیوی چمک جا رہی آج کل, پتہ نہیں بڑے غلط خواب آ رہے ہیں, اس کا مطلب کسی نے کچھ کر دیا. یہ سب فضول چیزوں کے لیے کہتے ہیں دعا درود کروانا, یہ جنتر منتر کروانا, جھاڑ پھونک. بہرحال یہ توکل کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. انسان کو چاہیے دعا پڑھے اور دعا پڑھ کر کے سوئے, اپنی اولاد کو دعا سکھلائے. شیخ میری سوتیلی ماں, والد کی دوسری بیوی ہو گئے, سوتیلی ماں ہو گئی نا بھائی, کیا ان کے ساتھ میرا ویسا ہی سلوک رہے گا جیسے میرا حقیقی ماں کے ساتھ سلوک ہوگا؟ بہرحال فرق ہے, لیکن باپ کی بیوی ہے, اس کے ساتھ احسان سلوک ہر حال میں کرنا ہے. آپ اپنے باپ کی رضا دیکھیں. آپ کا باپ کبھی آپ سے توقع نہیں رکھتا کہ میری اس بیوی کو سوتیلے بیٹے کبھی اس کو تکلیف دیں. سمجھ گئے نا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. رہی بات دونوں میں فرق ہوگا, لیکن باپ کی بیوی ہونے کے ناطے بہرحال وہ ہمارے حسن سلوک کا اور ہمارے باپ کی احسان کے سے متعلق ہے, وہ کرنا پڑے گا. آخر اہل
اشعری اہل سنت والجماعت میں ہے یا خارجی ہے؟ امام نووی اور امام ابن حجر نے آپ کو اشعری سے یہ سب پہلے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں 2 سال سے، پتہ نہیں اب کی ہم کو لوگوں نے کیوں ذرا سا دوسرا موضوع دے دیا تھا. 2 سال تو آپ لوگ کروائے تھے، سمجھ گئے نا میرے بھائی. اشعری ماتریدی اہل سنت ہے یا وہ نہیں ہیں، دنیا اہل سنت میں سے ان کو شمار کرتی ہے، لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کا جو عقیدہ تھا، بہرحال اس عقیدے سے نہ اشعری عقیدہ میل کرتا ہے اور نہ ماتریدی. اور غالباً یہی جگہ ہے، کہیں اور کسی کانفرنس میں نے بتایا تھا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تو لوگ لے رہے ہیں، لیکن مرنے کے 2 سال پہلے انہوں نے تمام ان عقیدوں سے توبہ. کہاں وہ تھا؟ یہاں کبھی وہ تھا. یہ بالکل واضح ہو چکا ہے، اس لیے پرانی چیزیں یاد رکھیں گے تو نئے سوالات. حافظ ابن حجر، امام نووی وغیرہ کہ اشعری کہا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی کتابیں پڑھی جائیں تو ایسے اشعری نظر نہیں آتی. قول نقل کرتے ہیں لیکن ترجیح دیتے ہیں مسلک سلفی کو. سوال کیا نبی کے صدقے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی. شرح عقیدت الطحاویہ حنفی مذہب کے لکھے ہوئے حنفی عالم نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت ہے. دعا مانگتے ہوئے اللہ نبی کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول کر لینا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. پوری دعائیں کتاب و سنت کی سن لیں، کبھی بھی کسی دعا میں کسی کو صدقے طفیل نہیں بنایا گیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. آخر نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان میں بھی کہیں صدقے طفیل نہیں ہے. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. درود اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود پڑھیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگیں. ٹائم کا بھی ذرا خیال رکھنا. اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا تو کیا وہ شخص پیارے نبی کی سنت کا اعراض نہیں کرتا؟ بالکل کر رہا ہے. لیکن من آنم کی من دانم، من آنم کی من دانم. اس سے پوچھو شادی کیوں نہیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بیچارے کے سامنے کوئی عذر ہو جس کی بنا پر شادی نہ کر رہا ہو. اس طرح سے کسی کے سنت سے اعراض نہیں بتائیں گے، بلکہ سب سے بڑی چیز اس کے حالات کو دیکھا جائے. کیا شادی میں ایک بیل پر 7 لوگوں کا عقیقہ جائز ہے؟ بھائی عقیقہ الگ چیز ہے، ولیمہ الگ چیز ہے. آپ شادی ہے نا، بہرحال عقیقے میں کتاب و سنت سے حصہ لگانا ثابت نہیں دوستو. آئی بات سمجھ میں؟ عقیقے میں حصہ لگانا، کسی کے ہاں 3 بیٹے ہوں اور 1 بیٹی، سوچے 7 حصے ہو گئے اور 7 بکرے ہم کو دکھا، 1 بیل کر دو، سب کا ہو جائے عقیقہ. تو اصل میں اہل علم اور جو محدثین ہیں اہل تحقیق، ان کا قول یہی ہے کہ عقیقہ راس براس ہے. شعتین، کیا لفظ ہے؟ یعق عنہ یوم صابہ شعتین. لڑکا ہے 7ویں دن 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے، 2 سر ہونا چاہیے راس براس. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر عقیقہ نہ کریں، عقیقے میں حصہ نہ لگائیں. ولیمہ کر رہے ہیں، اگر عقیقہ نہیں کر سکے تھے، باپ نے نہیں کیا یا آپ کی استطاعت نہیں تھی، تو کوئی واجبات میں سے بھی نہیں ہے کہ آپ ایک نئی بدعت ایجاد کر کے عقیقہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اجتناب اور پرہیز کریں. اگر لڑکا پیدا ہوا ہے اور گاہی کرنا چاہتے ہیں تو اختلاف ہے، جائز ہے ناجائز، لیکن اگر کرنا بھی پڑے تو 2 گائے. پھر آسانی سے 2 بکرے لوگ کریں گے، کبھی گائے نہیں کریں گے. چلو لاؤ. ایک پھول والا ہے. کیا
फूल वाला है तो और वो कारीगर है वहाँ पे, तो बोलता है वहाँ काम करना शिर्क है क्योंकि अक्सर फूल इस्तेमाल होता है। किसी भाई ने सवाल किया है कि हम फूल के दुकान पर काम करते हैं और माले बनाते हैं, शायद वही ना, माला बनाता है और सब ज़्यादा मंदिरों में जाता है। मेरे भाई तामनु अलल बिर्र व तक़वा वला तामनु अलल इस्म वल उद्वान, इसके तहत उसको काम छोड़ करके कोई और काम तलाशना चाहिए। ये नीचे का सवाल कर लीजिए। क्या चोरी करने वाले? नीचे छोटे विलेज से तबलीगी जमात जाती है, वो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, मैसेज देते हैं, फिर वो गलत क्यों? मेरे भाई किसी ने कहा कि कुछ भोले भाले बेचारे लिल्ला फिल्ला गांव से निकलते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं और फिर वो लोगों को नमाज की दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, इसमें गलत क्या है? हा? गलत क्या है? बहुत अच्छा है, किसने कहा गलत है? हा? किसने कहा गलत है? लेकिन सवाल आया तबलीग है कि तबलीग नहीं है? तबलीग कहते किसको हैं? हा? आज यहाँ इमाम शाफी के मुतालिक इतनी बातें भी, कल कोई जोश में आए वहाँ खड़े हो करके आज आए और सारे तकरीर करने वाले मौलवियों को गाली देने लगे। क्या करेंगे? हमारा तबलीगी जलसा है। तबलीग कहते किसको हैं? जरा सुनो पहले। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अल बिदाया वन निहाया, ये अगर समझ लेंगे तो बहुत सारे इश्कालात दूर हो जाएंगे। कहते हैं तबलीग कहा जाता है अल्लाह, हाँ याद रखना, अभी सब इससे ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तबलीग कहते हैं किसी को कुछ कह देना तबलीग नहीं है। तबलीग कहा जाता है अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक उतना ही पहुंचाना जितना अल्लाह ने दिया है। आगे बात समझ में? किसके पैगाम को? हमारे यहाँ एक साहब सियालकोट के पड़ोस में रहते थे और बाकी दूसरे इलाके के। भाई अल्लाह आज जुमेरात है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको ज़रा सा दिन के राह में एक रात और वहाँ रहेंगे, एत्तिकाफ भी कर लेंगे तो अगले पिछले सारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। वो बेचारा औलाद नहीं हो रही थी, सोचा कि चूँकि बताए कि भी वहाँ जाने से वो भी मिल जाती है, तो बेचारा औलाद की लालच में चला गया। मगरिब पढ़ा, कहा भाई अब तालीम होगी। क्या तालीम होगी? हनफी वहाँ जाए, शाफी वहाँ जाए। अब जरा गौर करो, हनफी वहाँ बैठे और शाफी वहाँ। वो बेचारा यहाँ वहाँ न समझ सका, वो चला गया वहाँ जहाँ हनफी बैठे शाफी बैठे थे। आई बात समझ में? अब बताया कि भाई वضو ऐसा करो, लेकिन वضو करने के बाद बीवी को हाथ लग गया तो वضو टूट गया। अब कहता है मैं पाकिस्तान में इतनी दिन तक सीखा, पता नहीं वضو के बाद बीवी के साथ साथ क्या क्या उन नमाजों का क्या असर होगा। बड़ा परेशान। बहरहाल अल्लाह तेरा शुक्र है कि मरने के पहले पहले सही बात मालूम हो गई कि इससे वضو टूट जाता है। आया, एक ही प्लेट में मियां बीवी खाने लगे, सालन एक प्लेट में। अब ये रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन लगाने के लिए डाल रहा है, बीवी निकाली, टच हो गया, वही लुकमा छोड़ा चला गया। क्यों? उसने सुना था बावजू खाना बड़ा सवाब है, चला गया। फिर है बेचारा वضو करके, अब दोबारा बोटी लेने लगा, वो उठा रहा था, बीवी डाल रही थी, फिर टकरा गया हाथ। अरे दसियों मरतबा भाग के गया तो बीवी कहती है जमात में गए थे, औलाद की लालच में क्या बला लेकर के आ गए यार। अल्लाह अल्लाह, ये क्या बला लेके आया। अब परेशान, कहा नहीं वضو टूट जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, फिर हमारे पास आया, मैंने उसको बताया। मेरे भाई कहने का मकसद ये है कि तबलीग है कि तबलीग है नहीं। तबलीग कहते किसको हैं? अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक उतना ही पहुंचाना जितना अल्लाह ने दिया है, इसको कहते हैं तबलीग। जब ऐलान ही कर दिया, वहां शाफी तबलीग, यहां
اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیغام نہیں بلکہ کس کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ اس کو تبلیغ تو نہیں کہیں گے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے ہمارے نبی آپ ما انزلا جو آپ پر اتارا ہے اس کی تبلیغ کریں، فإن لم يفعل اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ذرا غور سے سنو، کیسا نہ کیا؟ ما انزلا کی آپ نے تبلیغ نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ نے جو پیغام دیا تھا آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی۔ پتہ چل گیا تبلیغ یہ ہے میرے بھائی۔ اسی لیے برا یہی ہے کہ وہاں اکٹھا ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں بھی اللہ کا پیغام، نبی کا پیغام نہیں۔ ایک صاحب ہیں، لڑکا ذرا آوارہ نکل گیا۔ آوارہ کیا تھا؟ چبلہ، شیطان۔ چلتے ہوئے گاڑی کو ہاتھ مار دے، پلاسٹک میں پانی بھرا نیچے سوراخ کر کے چل رہا ہے روڈ پر۔ تو باپ بڑا تنگ آ گیا، رشتہ دار تھے، کہا ہمارے ساتھ جماعت میں بھیج دے، ہم اس کو سدھار دیں گے۔ بہرحال جو بھائی تقریباً میں سمجھتا ہوں 14-15 سال کا بچہ ہے، گئے، فجر کے بعد تعلیم ہونے لگی، بھائی وضو ایسا کرو، 3 مرتبہ یہ، 3 مرتبہ یہ، 3 مرتبہ یہ۔ بچے نے کہا شروع کہاں سے کرا؟ 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ چہرہ، سب کہا رے میاں سنو سنو، وضو کے طریقے میں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ وہ 14 سالہ بچہ پھر ایسے دیکھیں آگے بڑھے، جب یہاں چلایا کہا یہ نہیں ہے سماسا کا طریقہ، یہ ہے حدیث میں۔ پھر مشکل، چلو بھائی صبر کیا، اب وہاں نماز کا طریقہ سکھلانے لگے تو سورۃ الفاتحہ چھوڑ دیا، کہا سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ 1.5 دن میں جب اس نے اللہ کے رسول کی حدیثیں پیش کرنی شروع کی، امیر صاحب نے ٹیلی فون کیا، بھائی جلدی آئیں، اپنے بچے کو لے کر کے جائیں۔ پتہ چل گیا اس لیے برا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لینا بھی جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ بیچارہ سوچا شیطان بچہ ہے، کسی کا سامان چورایا ہوگا یا کسی کو لڑ لیا ہوگا، اور ڈیوٹی چھوڑ کر کے بیچارہ بھاگا۔ وہاں گیا، کیا بات ہے؟ اصل میں بچہ بہت آگے نکل گیا ہے، یہ سدھرنے والا نہیں، اس لیے غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ کتاب و سنت کی تبلیغ نہیں بلکہ تبلیغ کسی اور چیز کی ہے۔ نبی قبر میں زندہ اگر نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے کیوں کر دیکھا؟ صحیح مسلم فضائل موسیٰ۔ میرے بھائی آپ حضرات جانتے ہیں سب سے پہلی چیز قبر میں تھے نا؟ کہاں تھے بھائی؟ بولو، قبر میں زندہ رہتا ہے کہ قبر کس کی جگہ ہے؟ جنازہ کس کی پڑھی جاتی ہے؟ اور دیکھیں ابھی میں برطانیہ میں گیا، 4-5 قبرستان میں جانے کی نوبت آئی تو میں نے دیکھا ظالموں نے وہاں الیکٹرانک پنکھا فٹ کر رکھا ہے، سرہانے پلاسٹک ہے اور سرہانے پنکھا چل رہا 24 گھنٹے۔ اتنی سردی ہوتی ہے وہاں لیکن بہرحال پنکھا ہے، اور 2-4 دن کے بعد جا کے بیٹری بدل گیا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ اللہ اکبر، کہا کہ تاکہ پنکھے کی ٹھنڈک اندر پہنچتی رہے۔ یہ میرے بھائی وہ کیا پہنچے گا؟ وہاں مردہ ہے، مردے کی جگہ ہے وہ۔ پہلے ایک تھی، جب تک موسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے تب تک قبر میں نہیں گئے۔ اب وہاں کون سی زندگی ہے؟ دنیا کی زندگی، تاکہ پنکھا لگا دو، دنیا کی زندگی ہے پکارو۔ میرے بھائی وہ زندگی برزخی زندگی ہے، اس کا صحیح علم کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث میں تسلیم کرتے ہیں لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ نمبر 2،
آپ حضرات جانتے ہیں پورا سفر معراج ایک معجزہ تھا. کیا تھا؟ معجزہ تھا. نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم نے اپنے نبی کی معراج اس لیے کروائی ہے تاکہ نبی کو اپنے عجیب و غریب نشانیاں دکھا دے. تو عجائبات میں سے ہے دوستو، وہ معجزات میں سے ہیں. اس کو حجت بنا کر کے درگاہوں بجا کر کے ولیوں سے مراد مانگنے کی اجازت نہیں ہے. جی اگر کوئی تمباکو سگریٹ پیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میرے بھائی اگر آپ کے نصیب میں ایسا ہی امام ملا ہے اور کیا کہیں گے، اگر آپ کے نصیب میں ایسا ہی امام ملا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ کیا دیا؟ صلو کل خلف فاسق و فاجرین. فاسق فاجر گنہگار اگر امام ہے، کوئی دوسرا تمہارے پاس امام نہیں، اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، سمجھانے سے بات بھی نہیں آتا، تو جماعت نہ چھوڑو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. اس کی برائی، اس کا سگریٹ، اس کی تمباکو سب اس کے ساتھ ہوگی اور آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. پلاٹ خرید رکھا ہے، اگر گھر بنانے کی نیت ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اگر آپ نے اپنے پلاٹ خرید لیا اور سوچ رہے ہیں کہ آئندہ سال یا 2-4 سال میں پیسہ ہوگا تو بنائیں گے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں انشاءاللہ. ذرا اس کو پڑھ کے رکھو، بتاؤ. پہلے دوسرا لے لو، پورا پڑھ لو. میں وہ آواز شور وہاں بہت میں نے سنا نہیں. ارے ٹائم کو دیکھنا. اہل حدیثیت اصل میں محدثین کو کہا جاتا ہے. آپ نے ان کے نام کو چھین لیا ہے. آپ نام رکھنے سے اہل حدیثیت کیا پڑھنا ہے؟ دیکھو یہ عجیب سے بات ہے. کہتے ہیں وہ محدثین تھے، الگ تھے، اور آپ الگ ہیں. آپ ہیں اہل حدیث لیکن آپ کون ہیں؟ الگ ہیں. اچھا بھائی، لیکن بابائے قوم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ہم لوگ وہی ہیں. نہیں سمجھے؟ ہم وہی ہیں. کون؟ جو اس زمانے میں اہل حدیث تھے. آج بھی اشرف السمانے اٹھا کر ان کی کتاب پڑھو تو ان سے پوچھا گیا یہ اہل حدیث جو غیر مقلد ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہاں سے 5واں فرقہ آ گیا؟ 4 ہی فرقے تو تھے. حکیم الامت نے کہا بھائی کس نے کہا 4 ہی فرقے؟ 5 فرقے تو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو پتا چلا کہ حکیم الامت کو معلوم ہے کہ پہلے سے بھی اہل حدیث تھے. میرے بھائی ہم نے کسی سے چھینا نہیں. ابو ہریرہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے رہے. اور آپ پورا پڑھ ڈالیں تو 1-2 نہیں، ہم نے بہت بڑی لسٹ تیار کی ہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث نام سے دنیا کو دعوت و تبلیغ نہ دیتے رہے ہوں. اور اگر کبھی موقع مل جائے مجھے یاد پڑتا ہے کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث بامبے نے غالباً کسی زمانے میں کتاب چھپائی تھی، مل جائے گی ہمارے پاس. لاہوری نسخہ ہے الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد. مولانا ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات تقریباً 1921 ہجری کے اندر ہوئی ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد، اس میں باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے. ہر زمانے میں لوگ اہل حدیث موجود تھے. یہاں تک کہ 3 صدی ہجری میں آج شامی یہاں لائبریریوں میں موجود ہوگی لوگوں کے پاس. اس میں جا کر کے دیکھو لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اہل حدیث ہو گیا تھا تو امام کرخی نے اس کو کوڑے مروانے توبہ کروانے کا حکم دیا. پتا چلا آپ کے وصول
فقہ کی کتابوں میں بھی اہل حدیث ہونے کا تذکرہ، وہ کہتے اہل حدیث ہو گیا، اللہ کو کیا ہو گیا؟ اہل حدیث ہو گیا۔ مولانا سید عبد النبی ملا عبد النبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امیر الحجاج بنا کر کے اکبر نے اپنے زمانے میں بھیجا، ملا عبد النبی رحمۃ اللہ علیہ گئے، یہ تقریباً 10ویں صدی ہجری کے اواخر میں 997 یا 993 ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ 10ویں صدی ہجری کے آخر میں جب گئے مدینے میں حدیث پڑھی اور اہل حدیث بن کر کے آئے تو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید خاص سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ حج کر کے لوٹے تو کچھ اور ہو گئی تھی۔ دنیا حج کر کے لوٹتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ حاجی، اور عبد النبی آج کچھ اور، پھر بریکٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ یعنی اہل حدیث بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر! پتہ چلا آپ کے سرزمین ہند میں بھی اکبری فتنے کے دور میں بھی الحمدللہ اہل حدیث نام سے عالم پہچانا جاتا رہا، اسی لیے قتل کروایا گیا، بے دخل کیا گیا۔ چلو یہ چھپایا ہوا نہیں ہے، ہر زمانے میں اہل حدیث کے ساتھ کیا ہے؟ میرے بھائی پھر یاد دلا رہے، وہ اہل حدیث کام کے تھے اور تم اہل حدیث نام کے ہو۔ یعنی سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل حدیث تھے لیکن وہ کام کے تھے اور تم نام، وہ کام والے تھے تم نام والے ہو۔ اچھا بھائی وہ کیا کام تھا ان کا؟ کیا کام؟ وہ کیا کام کرتے تھے؟ حدیثیں پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے اور عمل فقہ حنفی پہ کرتے تھے۔ بتاؤ، حدیثیں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، کیا شرح المہذب پر عمل کرتے تھے؟ اللہ کے بندو شیطانی وسوسہ ہے، الحمدللہ وہ حدیثیں پڑھتے تھے، ہم حدیثیں وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے اور عمل کرتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ اہل حدیث حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اپنے اسٹیجوں پر حدیث للکار کر کے بیان کرتے ہیں اور حدیثی پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم میں ان میں فرق ہے؟ بس ایک چیز میں فرق ہے، وہ بہت پڑے تھے، اخلاص کے پیکر تھے، متقی تھے، ویسا اخلاص و تقوی ہمارے اندر نہیں، لیکن وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا ہی تقوی اور زہد دے دے۔ میرا کوئی الگ فرقہ نہیں، وہی ہے الحمدللہ، وہ بھی کام کے تھے اور ہم بھی کام کے ہیں۔ اگر ہم نام کے ہوتے تو تمہاری نیند حرام نہ ہو جاتی۔ سوچو ذرا، آج تمہاری نیندیں کیوں حرام ہیں؟ گاؤں کے اندر 5 آدمی، ایک آدمی ہے، اللہ کی قسم ایک آدمی کو میں نے دیکھا گاؤں کے اندر ہے، اور پورے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان کام والے آدمی سے ہوتے ہیں، نام والے سے نہیں ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک آدمی ہے، اللہ کی قسم پورے شہر میں ایک آدمی ہے، وہ مسجد میں گھسا ہے، دوڑ کو مسجد میں آ گیا ہے، اور بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا شاگرد جانتے ہیں، یہیں بھٹکل کا رہنے والا ہے، یہ بنگلور کا قصہ ہے۔ وہ بیچارہ اندر گیا، قرآن بیٹھ کے تلاوت کرے، اور پورے فورس آ گئی اس کے خلاف۔ کیا بات ہے؟ یہ اہل حدیث داخل ہو گیا ہے، کیا کرے گا؟ ابھی کوئی آئے گا، مل جائے گا تو اس کو حدیثیں سنائے گا، اہل حدیث بنائے گا۔ پتہ چل گیا وہ بھی کام کے تھے، ہم بھی الحمدللہ کام کے ہیں، ہم نام کے نہیں۔ اگر کام کے نہ ہوتے تو اتنی پریشانی آپ کو لاحق نہ ہوتی۔ جی انڈیا میں پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا، آپ نے اپنا اہل حدیث نام، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اب ٹائم بھی ختم ہے، ہمارے پاس سے زیادہ ٹائم بھی نہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے، انگریزوں سے کبھی نہیں۔ ہم نے ابھی بتایا، لوگ کہتے ہیں انگریزوں سے اپنا نام رکھوایا ہے، اللہ اکبر۔ پھر میں کہیں گے کم سے کم انگریز کو تو اہل حدیث اچھے لگے، حدیث پر عمل کرنے کی بنا پر، تم تو ایسے نکمے نکلے کہ
سمجھ گئے نا؟ سوچو ذرا سا، انگریز کو اہل حدیث لفظ اچھا لگا اور سمجھ گیا وہ کہ یہ کام کا ہے. کیوں؟ اٹھاؤ 1938 1935 1938 اور 1939 الہ آباد ہائی کورٹ کا قصہ. شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف جب الہ آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا گیا اور الحمدللہ بیل گاڑیوں پر کتابیں لائی گئی، سب لے کر کے لوگ آئے، ہزاروں علماء حناف اکٹھا ہوئے، اور سیدھا سادھا وقت کا محدث شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اس بیچارے کو بیل گاڑی بھی نہ ملی، بخاری دبایا اور ادھر سے قرآن پاک پیدل ہی پہنچ گیا ہائی کورٹ. بھرا ہوا ہے ہائی کورٹ، انگریزوں کی حکومت ہے، باہر چاروں طرف لوگوں نے گھیراؤ کر رکھا ہے. انگریز نے کہا مولوی احمد اللہ کیا تمہارا عمل ہے، کیوں شکایت کرتے ہیں؟ صاحب مسجد میں، پرتاپ گڑھ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں. بھائی کیوں روکتے ہو؟ یہ آمین بولتا ہے اور رفع الیدین کرتا تو ہماری نماز خراب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب پتہ نہیں حج میں جاتے ہیں تو کتنی نماز ہوتی ہے، سوچو ذرا کتنی نماز ہوتی ہے، جب معلوم پڑتا ہے کہ میں ہی نہیں بول رہا ہوں پوری دنیا حرمین میں بول رہی ہے. سوچو چیڑ اصل میں نہیں، وہ حنبلی ہے، وہ حنبلی ہے. اللہ اکبر. حنبلی ہو کے زور سے آمین بولے اچھا لگتا ہے، اہل حدیث بن کر حدیث پر عمل کرے تو برا لگتا ہے. اسی لیے مولانا رشید احمد گنگوہی سے جب پوچھا گیا، کہتے نہیں ہے تو حق پر ہی. ذرا غور سے سنو، اہل حدیث بالکل سچے ہیں، عمل تو ان کا حدیث پر ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی سید الطائفہ یعنی دیوبندیوں کے سب سے بڑے سردار، ان کی بات کر رہا ہوں. ان سے جب پوچھا گیا تو کہتے نہیں اہل حدیث بالکل سچے ہیں، عمل ان کا صحیح حدیثوں پر ہے، کوئی مداحقہ نہیں. لیکن بات بگاڑنا ہو تو کیا؟ لیکن بات اچھی ہے، عمل اچھا ہے، حدیثیں صحیح ہے، سنت ہے، لیکن کیا ہے؟ اہل حدیثوں کی نیتیں صحیح نہیں ہے. دیکھا آپ نے، علیم بذات صدور اوپر تھا، پتہ نہیں گنگوہ میں کب آ گیا. اہل حدیث ان سنتوں پر عمل کرتا ہے کس نیت سے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ علیم بذات صدور تو اللہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہاں ان کی نیتیں درست نہیں ہیں؟ تو میرے بھائیوں پوچھا، انگریز جج نے کہا کیوں کرتے ہیں؟ صاحب وہ اہل حدیث ہو گئے اس لیے رفع الیدین کرتا ہے، ہماری نماز خراب ہوتا ہے. اچھا بھائی بیان ہو گیا. مولوی احمد اللہ تم کیوں رفع الیدین کرتے ہو، کیوں زور سے آمین بولتے ہو؟ کہا کہ حدیث میں آیا ہے. انگریز کہتا حدیث کیا ہے؟ کہا ہمارے نبی کے فرمان اور اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے. کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا اور کس نے کیا؟ کہا جو میں کرتا ہوں رفع الیدین وہی ابو بکر نے بھی کیا. ہاں ابو بکر بھی کرتا رہا؟ کہا کہ ہاں. اور کس نے کیا؟ کہا عمر ابن خطاب بھی کرتا رہا. کہا عمر؟ کون عمر؟ محمد کا ساتھی؟ کہا ہاں. اللہ کی قسم چشمدید واقعہ جو دیکھا، کہتے لوگوں نے بیان کیا جیسے عمر فاروق کا نام لیا. ارے عمر کرتا رہا؟ ہاں عمر بھی کرتے رہے. عمر کرتا رہا، عمر بھی رفع الیدین کرتے رہے. یہ اپنی ہیڈ نکالا، نیچے رکھا اور مارے جوش میں انگریز جج کھڑا ہو گیا. کہا سن لو حنفیو، سن لو، قسم کھا کے کہتا ہوں عمر کے خلاف فیصلہ دینے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. میرے بھائیوں انگریز نے اگر ہمارے ساتھ کبھی تعاون کیا تو اس بنا پر کیا. باقی رہی اہل حدیث، ابھی میں نے سنا اتنے واقعات بتایا. مولا عبد النبی کو کیا کہا گیا؟ آئے
کچھ اور بن کر کے آئے، یعنی اہل حدیث ہو کر کے آئے۔ اہل حدیث لفظ تھا، انگریزوں سے ہم نے کچھ نہیں لیا، انگریزوں نے ہم سے لیا، ہماری جانیں لی۔ 6 لاکھ اہل حدیثوں کو سولی پر لٹکایا، قتل کیا، جان بحق کیا۔ بتاؤ کسی جماعت کے کسی جماعت گروہ کے لوگوں کو اتنا زیادہ سولی پر لٹکایا؟ کیوں؟ انگریز تو یہی کہتا تھا کہ جب تک یہ تقویت الایمان پڑھنے والے ہیں تب تک ہندوستان میں ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائی انگریزوں نے کیا کیا؟ ہمیں کیوں کہتے ہیں نام؟ یہ نام انگریزوں سے نہیں ملا، یہ اصل میں حنفیوں نے، ہندوستانی احناف نے ہم کو وہابی کہنا شروع کیا، اور یہ انگریز کو بتایا یہ ہندوستانی نہیں ہے، یہ اصل میں وہاں جو نجد کے اندر وہابی تھا، اصل میں وہاں سے آ کر کے وہابی وہی ہے یہاں آئے ہیں، اور یہ خطرناک ہیں۔ وہابی کہہ کر کے ہمیں بدنام کرنا چاہا۔ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر کے انگریزوں کی عدالت میں کیس دائر کیا۔ ہم ہمیشہ سے اہل حدیث ہیں اور آج بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی ہمارا نام اہل حدیث ہی رہے گا، ہم وہابی نہیں ہیں۔ انگریز نے بیان دے دیا، کہا کہ بھائی ان کو وہابی کہنا گالی ہے، یہ اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث تم بھی کہو۔ لیکن چونکہ انگریز نے ڈنڈا مارا، کہا کہ اگر اب ان کو وہابی کہو گے تو تمہیں گالی سمجھیے، جیل میں ڈالیں گے، گرفتار کریں گے۔ اس لیے انہوں نے ساری باتیں چھپا دی، پورا واقعہ، اور کہا کہ اہل حدیث لفظ جو ہے کس سے لیا؟ انگریزوں سے۔ انگریزوں سے نہیں، تم وہابی کہہ رہے تھے، وہابی کو ہم نے مٹوایا ہے، ختم کیا ہے۔ یہ لاسٹ سوال ہے شیخ، انشاءاللہ۔ آپ پہ اعتراض ہے، آپ نے جو کہا تھا نا، ہمارے عزیز کہہ رہے ہیں اعتراض ہے، اعتراض تو نہیں ہوگا الحمدللہ، ہم نے کیا بگڑا ہے کہ کوئی اعتراض کرے گا بھائی؟ ہاں کیوں بھائی، دل دکھایا ہے میں نے؟ کسی نے سوال کیا ہے، ہم نے کہا کہ حنفی شافعی کا مسئلہ کی، ادھر حنفی ادھر تعلیم ہوگی، ادھر حنفی تعلیم ادھر شافعی۔ حنفی بیچارہ اشارہ نہ دیکھا، وہ بھول گیا، وہ شافعی میں چلا گیا۔ شافعی ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو سوال کیا ہے، شیخ نے کہا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ وضاحت کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ جزائے خیر ایسا ہی سوال ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہاں یہی ہے نا۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے، اس مسئلے کا شرعی حل فقہ حنفی کے مطابق، یہی نشانی ہے کہ بہرحال ہے زندہ قوم۔ میرے بھائیو، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل کی روایت، علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین عائشہ تھیں، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے لیا اور پھر جا کر کے نماز پڑھا دی، آپ نے وضو نہیں لوٹایا۔ کیا پتہ چلا بھائی؟ بات ختم ہو گئی نا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ ہاتھ لگنے سے، عورت کو ہاتھ لگنے سے، چاہے اجنبی ہو یا غیر اجنبی، محرم ہو یا غیر محرم، بیوی ہو یا ماں اور بہن ہو، چاہے چابی پکڑاتے ہوئے ٹچ کر جائے، یا اللہ کے رسول نے جیسے اپنی بیوی کے کو بوسہ دے لیا، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل کر لے تو وضو اس کا نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ کے روایت ہے کہ میں ایسے لیٹی رہتی تھی، نبی علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے، سجدے کی جگہ نہیں رہتی تھی، جگہ چھوٹی تھی، جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے اس طرح تھپکی اشارہ کر دیتے، مار دیتے ہاتھوں پر، تاکہ میں اپنے پیروں کو سمیٹ لوں اور آپ کو سجدہ کرنے کی جگہ
جگہ مل جائے۔ یہ دوسری حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جسے استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا نہیں، چاہے اجنبیہ ہو یا غیر اجنبیہ، جب تک انسان کے مخصوص مقام سے کسی عورت کے ہاتھ لگنے یا کسی عورت کے ٹچ کرنے یا کسی عورت کے بازو میں بیٹھ جانے سے جب تک مخصوص مقام سے کوئی چیز خارج نہیں ہوگی، ہاتھ لگنے یا چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بس آخری تھا نا، چلو بھائی چلو بارک اللہ، آ جاؤ بارک جزاک اللہ خیر، اللہ جزائے خیر دے موصوف کو۔ میں معذرت خواہ ہوں، بہت سارے سوال ایسے تھے جن کا آنا ضروری تھا، لیکن وقت کی تنگ دامانی۔ آخر میں شکریہ کلمات صرف اتنا کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام میں کسی بھی طریقے سے حصہ لے کر اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔